امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ آقا پر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہمیں. تو ہمارے جدول میں تلاوت قرآن ہونا چاہیے, ہمارے جدول میں درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے, اپنے اوراد و وظائف ہمارے جدول میں شامل رہنے چاہیے. اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی پائیں گے, نزعہ میں بھی پائیں گے, قبر میں بھی پائیں گے, حشر میں بھی پائیں گے, میزان پر بھی پائیں گے, پل صراط پر بھی پائیں گے. تو شجرہ شریف بھی ہمارے جیب میں رہنا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر اپنی اس قدر مصروفیت کے باوجود کتنے رسائل آپ نے لکھے, کتنی کتابیں لکھیں, کتنے بیانات آپ نے کی. آڈیو بیانات تو 1000 کے لگ بھگ ہیں. موضوعات جو کیسٹیں آپ کی آڈیو جاری ہوئی کم و بیش 1000 کے لگ بھگ ہیں جو جاری ہوئی, ورنہ کتنی تو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی ہوں گی. کتنی آپ کی مصروفیت ہے, مگر اس کے باوجود رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت کا معمول آپ کا رہتا ہے. اوراد و وظائف کا سلسلہ آپ کا رہتا ہے. ہم کتنے مصروف ہو گئے بھائی کہ ہمیں سورہ ملک, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا, ہمیں درود و سلام پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, 166 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, 70 بار استغفار کرنے کا وقت نہیں ملتا. ہم اتنے مصروف ہو گئے. تو ہمارے جدول میں انفرادی عبادت کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے. رات جلدی سو جائیں گے تو تہجد میں اٹھیں گے, اور تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, تلاوت, بیٹھ کر جو گپ شپ کرنی ہے اس کے بجائے قرآن پاک کھول کر کنز الایمان سے 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیوں نہ پڑھ لیں ہم بھائی. اللہ تعالی نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, یہ بھی ہم نے سنا کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنا وقت گھر میں گزارتے تھے عبادت, اور گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے. یہ بھی غور کریں, کیا ہم اپنے گھر میں بھی وقت دیتے ہیں نہیں دیتے؟ قربان جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر, آپ کے نعلین پر, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا سودا سلف خود اٹھا کر لے آیا کرتے تھے. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر بسا اوقات میرے مصطفیٰ آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے. قربان جائیے. بسا اوقات سرور کائنات سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو کنویں کے ڈول کی ریپیرنگ, مرمت بھی فرما لیا کرتے, اپنے نالین اقدس گانٹھ لیا کرتے, کپڑوں کو سی لیا کرتے, اپنی اونٹنی کو چارہ ڈال لیا کرتے, دودھ دھو لیا کرتے, اس کا دودھ نکال لیا کرتے. اللہ اکبر. تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں, کیا گھر والوں کو وقت دیتے؟ ہم بہت مصروف ہیں نا. ماں بیمار ہوتی کبھی دوائی لا کر دی, کبھی ماں کی خدمت کی, کبھی اس کی ٹانگیں دبائی بیچاری کی. گھر کے اندر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں ہم نہیں لیتے. ہمارے جدول میں گھر والوں کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے, گھر کے سودا سلف کے لیے, کام کاج کے لیے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کے لیے
ان کو دوا دلانے کے لیے، علاج کے لیے لے جانا ہے، کچھ گھر میں چھوٹا موٹا مرمت کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے جدول میں مناسب سونے کا وقت بھی ہونا چاہیے، 6 سے 8 گھنٹے، یہ مناسب 6 سے 8 گھنٹے. اب وہ اللہ والوں کا معاملہ تھا. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت تقریباً 2-2.5 گھنٹے آرام فرماتے تھے. یہ تو ان کی شان ہے، ہماری تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی. لگا تکیا گناہوں کا پڑا دل رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. صلو علی